جیسے ہی کشف نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ خوف محسوس کیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑے بالوں والا کالا بلّا اس کی جیومیٹری کو منہ میں دبائے کھڑا ہے۔ اس بلے کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھی اور اس کے منہ سے لال رنگ کی رال ٹپک رہی تھی۔ ایک تو بلے کا عام بلیوں اور بلوں سے کافی بڑا سائز تھا اور دوسرا اس کی غراہٹ بھی عجیب تھی۔ کشف کو اس بلے سے خوف آنے لگا، لیکن پیپر کا وقت بھی ہو رہا تھا۔ سو دھیرے سے آگے بڑھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بلے کو ہاتھ سے ڈراتی ہوئی کشش کی آواز نکالی۔ لیکن بلا ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب تو وہ باقاعدہ ڈرنے لگی اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ تبھی بلے نے ایک جست لگا کر اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ وہ چیخنے لگی، میرا ہاتھ! اس کا ہاتھ پوری طرح خون سے سرخ ہو گیا تھا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس کی امی نے چیخ سنی تو دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ کشف بیٹا کیا ہوا؟ کشف جو بہت زیادہ گھبرائی اور روتی ہوئی ہاتھ کو دباتی کھڑی تھی۔ امی کالے بلے نے ہاتھ پر کاٹ لیا تھا، روتے ہوئے کشف نے جواب دیا۔ کہاں کاٹا بلے نے؟ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا جہاں ایک ہلکی سی خراش کا بھی نشان نہیں تھا۔ کشف بھی حیرت سے سیدھا الٹا کر کے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں تھا وہ بھیانک بلّا اور اس نے میری جیومیٹری باکس منہ میں رکھا ہوا تھا۔ امی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کشف نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے خونخوار بلّا بیٹھا تھا۔ اچھا میری بیٹی، رات دیر تک پڑھتی رہی، یہ ضرور آپ کا وہم ہوگا۔ امی نے دلاسا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے گئی۔ کالج وین بھی آ گئی تھی۔ کشف نے امی اور دادا کو سلام کیا اور وین میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سب سے بہترین دوست کو دیکھا جو بک کھولے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کشف اپنی بہترین دوست مائرہ کے ساتھ رات ہونے والا واقعہ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے نوٹ کیا مائرہ پہلے سے ہی اداس بیٹی ہے اور اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ اپنی بہترین دوست کو اداس دیکھ کر کشف اندر سے تڑپ گئی۔ مائرہ، پریشان کیوں ہو؟ کشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پیار سے پوچھا۔ وہی مسئلہ کشف، میری تائی جان کا مجھ پر ظلم و تشدد بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ مائرہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تائی امی اور تایا ابو کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ مائرہ کے ابو بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے تمہاری تائی امی پر، وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ بس ایک بات فائنل ہوئی، آج پیپر دینے کے بعد تمہارے بابا کو کالج فون سے کال کر کے سب صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور اب نا مت کرنا۔ مائرہ، کشف نے غصے سے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مائرہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک جھٹکے سے وین گاڑی روکی۔ اپنی بات چھوڑ کر مائرہ اور باقی سب لڑکیاں انکل سے پوچھنے لگی کہ وین کیوں رک گئی۔ شاید وین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا کالج بھی مین روڈ کی دوسرے طرف ایک روڈ پر تھا۔ سب لڑکیوں نے انکل سے باقی مسافت پیدل چل کر عبور کرنے کی اجازت لی اور چل پڑی۔ سبھی لڑکیاں گروہ کی شکل میں جا رہی تھی اور کشف اور مائرہ بھی سب سے آگے ہاتھ پکڑے چل رہی تھی۔ اب وہ اپنے ہونے والے پیپر کو ڈسکس کر رہے تھے۔ مین روڈ سامنے تھا اور ان کے کالج کی عمارت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سبھی آگے پیچھے ہاتھ پکڑے سڑک کراس کرنے لگی۔ کشف اور مائرہ ہاتھ پکڑے سب سے آگے تھی۔ مین روڈ دو بڑی بڑی سڑکوں پر مشتمل تھی۔ ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ چونکہ صبح کا وقت تھا، سبھی لوگ اپنے کام کاجوں اور دفتروں کی طرف اور طلباء کالجوں اور اسکولوں کی طرف جا رہے تھے۔ ایک سڑک تو انہوں نے آرام سے کراس کر لی۔ اب وہ سبھی لڑکیاں سڑک کے بیچوں بیچ بنے فٹ پاتھ پر کھڑی تھی۔ گاڑیاں گزر رہی تھی اور وہ ٹریفک کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہی مائرہ نے کشف کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فٹ پاتھ سے سڑک کی جانب چل دی۔ لڑکیوں نے مائرہ کو یوں اچانک سڑک کی طرف جاتے دیکھ کر اسے آواز دی اور روکنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ کافی آگے نکل چکی تھی اور کئی گاڑیاں تیزی سے مائرہ کے قریب سے گزری، لیکن مائرہ ان سے صاف بچ گئی۔ گاڑیاں اب بھی آ رہی تھی اور کئی لوگ ونڈو سے سر نکالے اس دیوانی لڑکی کو کوس رہے تھے جو سڑک کے بیچوں بیچ بڑے اطمینان اور سکون سے چلتی جا رہی تھی۔ خود کشف کا بھی برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور مائرہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سڑک میں ایک شور برپا تھا۔
ماہرہ 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 رک جاؤ، ماہرہ آگے نہیں جاؤ، وہ گاڑی آ گئی۔ ماہرہ اس طرف دیکھو اور ماہرہ پیچھے کی طرف آؤ۔ ارے لڑکی، پاگل ہو کیا؟ صبح صبح نیند میں چل رہی ہو کیا؟ برس ہر سمت سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی اور عین اسی وقت اچانک سے فل سپیڈ میں آتی گاڑی نے اسے اس قدر زور سے ہٹ کیا وہ اچھلتی ہوئی مخالف سمت سے آتی اسکول بس سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ بس ڈرائیور بریک لگاتا بس کا ایک ٹائر ماہرہ کو کچل چکا تھا۔ بس کے ٹائر کے نیچے آنے سے پہلے ماہرہ نے ہنستے ہوئے کشف کو دیکھا، جسے وہ بہت ہوش ہو اس حادثے سے، اور پھر اچانک ہی کئی چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ اس کی جان سے پیاری دوست اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ کچلے جانے کے سبب ماہرہ کا برا حال تھا، اس کے سر کا حصہ پھچکا ہوا تھا۔ ایمبولینس بلائی گئی، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن لاش کو اس کے ورثاء تک پہنچانا تھا۔ سڑک کے درمیان میں رش بڑھتا جا رہا تھا اور ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے افسوس کر رہا تھا۔ لڑکیاں ابھی تک خوف سے سہمی کھڑی تھی اور کچھ رو رہی تھی۔ کشف کا بھی صدمے سے برا حال تھا۔ ایک بزرگ انکل نے آگے بڑھ کر لڑکیوں کو رش سے نکالتے ہوئے سڑک کراس کروائی۔ ایک لڑکی نے کشف کا ہاتھ تھاما۔ کشف کسی ٹرانسی کی کیفیت میں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ مین روڈ کی دوسری طرف بنی بلند عمارت کے سامنے کی طرف بنی دیوار پر ایک کالا بلّا چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ بلّا منہ میں پر زبان پھیرے حادثے والی جگہ پر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا سر ارد گرد گھمایا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور پھر اچانک ہی اس کی نظروں کا رخ سڑک کراس کرتی سہمی ہوئی لڑکیوں پر گیا۔ سب سے آخر میں کشف ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ وہ بلّا کچھ پل دیکھتا رہا اور پھر عجیب سی غراہٹ کرتا ہوا قریب ہی بنے پرانے گنے درخت کی شاخوں میں چھلانگ لگاتے ہی پتوں اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔